أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ الفرقان کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس پہلے رکوع کی ان 9 آیات کی جن کی کہ ابھی تلاوت کی گئی ہے، تشریح کرنے سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے نزول، اللہ تعالیٰ نے جو سورت کو نازل فرمایا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، خلفیہ ہے، پس منظر ہے، وہ مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں رکھا جائے. پہلی بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اس سے پہلی جو سورت گزر چکی ہے، سورۃ النور، وہ مدنی ہے، یعنی وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور وہ بھی ہجرت کے بعد بھی تقریباً سن 7 ہجری میں وہ نازل ہوئی. اور سورۃ الفرقان یہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور ہجرت سے بھی پہلے اس وقت جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 4تھا یا 5واں سال چل رہا تھا، اور مکے کے سردار مخالفین اسلام، مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبانی پروپیگنڈا بہت تیز گامی کے ساتھ کر رہے تھے، بڑی سرعت کے ساتھ شور مچاتے ہوئے، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ جس تیزی کے ساتھ یہ دین پھیل رہا ہے تو بہت جلد یہ جڑ پکڑ لے گا اور ہماری جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی. لہذا وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ میں سمٹ کر رہ جائے، وہیں ختم ہو جائے، باہر نہ نکلنے پائے.
لہذا اس کے لیے اس زمانے کا جو پروپیگنڈے کا انداز تھا وہ انداز اپنائے ہوئے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اس صورت میں جب مختلف آیتوں کی تشریح ہوگی آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا۔ اب ایک صورت جو مکی ہے، ہجرت سے تقریباً 7-8 سال پہلے نازل ہوئی، وہ صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کے بعد رکھی جو مدنی ہے اور ہجرت کے 6 یا 7ویں سال نازل ہوئی ہے۔ آپ سوچئے 14-15 سالوں کا گیپ ہے۔ زمانے کے اعتبار سے سورۃ الفرقان بہت پہلے رکھی جانی چاہیے تھی، سورۃ النور بہت بعد میں رکھی جانی چاہیے تھی، لیکن یہ ترتیب انسانی ترتیب نہیں ہے، یہ ترتیب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یہ صورت یہاں رکھی جائے گی۔ لہذا ترتیب پر آپ غور کریں گے تو زمانے کے اعتبار سے تو ترتیب میں بہت فرق ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے ایک مدنی صورت کے معان بعد مکی صورت، وہ بھی جو 15 سال پہلے تقریباً 14 سال پہلے نازل ہوئی، ایسا کیوں؟ ایک عجیب و غریب حکمت ہے، اور وہ حکمت بھی ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو قرآن پاک کا معجزہ ہونا نکھر کے سامنے آ جائے۔ سورۃ النور میں جب اس کے مختلف مضامین کی تشریح ہوتی چلی گئی تو آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بے حیائی کے انسداد کے سلسلے میں احکام نازل فرمائے، زنا سے لے کے بدنگاہی تک اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگائی، مذمت فرمائی، وہی اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کو نورانی بنانے کے لیے اور دلوں میں نور خداوندی پیدا کرنے کے لیے اطاعت رسول کا خوب تذکرہ فرمایا۔ تقریباً 5 مقامات ایسے ہیں جس میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کا مسلمانوں سے مطالبہ کیا، اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور ان مختلف موقعوں پر اطاعت رسول کی جو شرعی اہمیت ہے، اطاعت رسول کی جو اخروی اہمیت ہے، وہ سب میں عرض کر چکا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ رسول جب دعوت دیں اور بلائیں تو آپس میں ایسا نہ کر لو کہ جیسے ایک دوسرے کو تم خود بلاتے ہو۔ رسول کا بلانا اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو کھسک جانا چاہتے ہیں، رسول کی مجلس سے نکل جانا چاہتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں اور احکامات آتے ہیں تو وہ چپکے سے غائب ہو جانا چاہتے ہیں۔ لیکن لوگ یاد رکھیں کہ جو رسول کی مخالفت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک فتنے میں ڈال دے گا، اور اس فتنے کی بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، بے توفیقی کی کیفیت ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرماتا ہے، اور یصیبہم عذاب علیم، اور دردناک عذاب کے وہ شکار ہوں گے۔ یہ اطاعت رسول، اس میں جو عوارض ہے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں، یہ اطاعت رسول یہ ہماری زندگی میں جو نہیں آ پا رہی ہے صفت، اس کے جو اسباب ہے، وہ اسباب کیا ہے وہ آپ کو سورۃ الفرقان میں ملیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے بعد سورۃ النور کے فوراً بعد سورۃ الفرقان کو رکھنے کا حکم دیا، اور وہ سورت رکھی گئی، اور آپ قرآن پاک میں اس سورت کو پڑھتے ہیں، آپ 5 مقامات پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مخالفین کے اعتراضات کا تذکرہ فرمایا۔ تو کیا قرآن مجید میں کوئی تاریخ بیان کی جا رہی ہے؟
یا تاریخ کا ایک سبق ہے جو سنا دیا جائے اور اس کے بعد سے آپ کی یادداشت پر انحصار کر لیا جائے، جو یاد رکھا ٹھیک ہے، جو نہیں بھول گیا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت وہ ہم سے اور آپ سے عمل کا مطالبہ کرتی ہے. لہذا جو مشرکین مکہ کے اعتراضات آتے چلے جائیں گے، ان اعتراضات کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ دراصل رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں، ہم کو اور آپ کو روکنے والی چیزیں ہیں کہ ان اسباب کی بنیاد پر انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے رک جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے گویا اشارہ فرمایا کہ یہ جراثیم کوئی نئے نہیں ہے، بہت پرانے جراثیم ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جراثیم ابھرے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا. لہذا ان مہلک بیماریوں پر کنٹرول حاصل کرو، اطاعت رسول حاصل کرو، اور جب اطاعت رسول تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، رسول کی جب صحیح تابعداری اور پیروی کرو گے تو پھر سوسائٹی وہ بنے گی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، جس کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی تو تم محبوبان خدا بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب اور مقبول بن جاؤ گے. لہذا رحمان کے پاس مقبول بندے کون ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی صفتیں بھی بیان کر دی اور پتہ یہ چلا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تو نہ صرف ہماری سوسائٹی نورانی ہوگی، نہ صرف ہماری سوسائٹی روحانی ہوگی، بلکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے مقبول پیارے بندے ہوں گے. ایسے پیارے بندے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بطور ماڈل، ایک نموذج کے طور پہ، نمونے کے طور پر پیش فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی دیکھو چال چلن یہ ہوتی ہے، ان کی صبح یوں ہوتی ہے، ان کی شام یوں ہوتی ہے، اور ان کی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں. لہذا یہ سلسلہ جو آغاز میں مخالفین کے اعتراضات سے شروع ہوا، وہ اختتام میں آپ دیکھیں گے رحمان کے چہیتے بندوں کی صفات پر جا کر ختم ہوا. تو اسی لیے سورۃ النور کے معان بعد یہ صورت رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. اور پھر یہ بات کہ یہ دین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جہاں نجات کا ذریعہ ہے، وہیں دنیا میں بھی بڑی برکتوں کا اور دنیا میں بھی بڑی کامیابیوں کا راز ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے انہی برکتوں کی دہائی دیتے ہوئے اس صورت کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس پہلی آیت کا پہلا لفظ جو ہے وہ برکت سے بنا ہے، با را کاف. برکت کا لفظ ہم بھی اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دے، لیکن عام طور پر بہت کم لوگ ہیں جو برکت کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. برکت بھی عربی کے ان الفاظ میں سے ہے جن کا ترجمہ ایک لفظ سے نہیں کیا جا سکتا ہے. برکت کی تشریح کرتے ہوئے خود عربی کے جو لنگوسٹکس ہیں، ماہرین ہیں، انہوں نے کہا کہ برکت کے معنی کیا ہے؟ زیادت نفع الشیء. دیکھیے ہر چیز کا ایک مطلوب اور حاصل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نفع ہوتا ہے، ایک افادہ ہوتا ہے، ایک فائدہ اٹھانے والی اس کے اندر صفت اور کیفیت ہوتی ہے. مثلا آپ بطور آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ غذا کا نتیجہ، غذا کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے کہ انسان کو تقویت ملے، وہ جسم میں جانے کے بعد خون میں تبدیل ہو اور اس کے بعد سے انسان کے جینے کا سامان بنے. اب اگر مثال کے طور پر 1 کلو غذا حاصل کرنے سے جتنا خون بنتا ہے، اس نفع کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے اور اسی کو بابرکت کر دے تو 100 گرام سے وہ خون مل جائے انسان کو، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اور اس کے نفع کو بڑھا دیتا ہے، بجائے 100 گرام کے 10 گرام سے آپ کو وہ نفع مل گیا، اتنا خون بن گیا، اتنی توانائی مل گئی، اتنی انرجی مل گئی جتنا کہ 2 دن 3 دن میں جبکہ 1 کلو کھایا جاتا تو ملتا، اتنا مل گیا. یہ ہوئی برکت.
برکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اشیاء بڑھ جائے، سامان بڑھ جائے، ہرگز نہیں۔ برکت کے معنی یہ نہیں کہ گھر 1 کلو چاول آنے کے بجائے 1 کنٹل آ جائے۔ برکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ 100 روپے کے بجائے 1 لاکھ روپے آ جائے۔ برکت کے معنی یہ ہے کہ روپیے تو 100 ہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کام 1 لاکھ کا بنا دے، اتنی چیزیں حاصل ہو جائے انسان کو کہ 1 لاکھ والی کیفیت جو ہے وہ انسان حاصل کر لے، یہ برکت ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات کو دیکھیں جو حدیث کی مستند کتابوں میں ہے کہ جنگی حالات میں 1 کھجور کو 3 آدمی 4 آدمی چوس کر کام چلا رہے ہیں، 1 کھجور کو، اور اس سے اللہ تعالیٰ اتنی تقویت دے رہا ہے، اتنی انرجی دے رہا ہے کہ وہ گھر میں لیٹے ہوئے نہیں ہیں جیسے ہم روزے میں لیٹ جاتے ہیں، زور بات نہیں، بلکہ محاذ جنگ پر کھڑے ہوئے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچیے آپ طاقت، یہ انرجی کیسے مل گئی؟ یہ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفع میں اتنا اضافہ فرمایا کہ 1 کھجور چوس لینے سے تم کو وہ طاقت حاصل ہوگی جو دن بھر بہترین غذاؤں سے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ برکت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کا نام ملا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے نام سے کسی چیز کا جب آغاز ہوتا ہے اور اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے توکل کی کیفیت کے ساتھ، اس کے بھروسے کے ساتھ انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں بہت ہی فائدہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے فرمایا تبارک۔ اب برکت سے یہ لفظ تبارک بنا ہے، اور جب عربی میں تفاعل میں کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اس میں اور بھی کثرت داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے تبارک الذی، کہ وہ ذات بہت زیادہ برکتوں کا سب چشمہ ہے، برکتوں کا حامل اور برکتوں کا منبع ہے، جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن پاک کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ نزلہ، اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ انزلہ ہو یا نزلہ ہو، اس کے معنی ہوتے ہیں دھیرے دھیرے کوئی چیز نازل ہونا، آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید تقریباً 23 سالوں میں دھیرے دھیرے نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں آغاز میں اس لیے ارشاد فرمایا کہ آگے مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا تھا کہ لولا انزل ھذا القرآن جملۃ واحدہ، ایک بار کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے؟ ایک بارگی میں نازل ہو جائے قرآن مجید تو سکون ہو جائے، چھٹی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس موقع پر دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بھیجی جانے والی برکتوں اور رحمتوں میں سے ہے کہ وہ قرآن پاک کو دھیرے دھیرے نازل کر رہا ہے۔ قرآن پاک دھیرے دھیرے کیوں نازل ہوا؟ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ ایک ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے خود بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، وہ انشاءاللہ چند آیتوں کے بعد وہ آیت آ جائے گی۔ قرآن پاک کے لیے یہاں پہ لفظ ہے الفرقان، اور آپ جانتے ہیں فرقان فرق کرنے والی چیز کو عربی میں کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی یہ صفت ہے کہ قرآن مجید فرق کر دیتا ہے حق و باطل میں، خیر میں، شر میں، برائی میں، بھلائی میں۔ قرآن مجید دو ٹوک کر دیتا، واضح کر دیتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے۔ اس کے بعد پھر کنفیوژن نہیں رہ جاتا، اور اس کے بعد انسان تردد کا شکار نہیں رہ جاتا۔ اس نے کھلے عام کہہ دیا کہ شرک کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی مصالحت نہیں ہوگی، مداہنت نہیں ہوگی، کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ سود وہ تمہارے لیے خطرناک ہے، اس نے کہہ دیا کہ قتل کرنا بہت بڑا فتنہ ہے، اس نے کہہ دیا کہ انسانوں سے رشتے جوڑنا اللہ کو پسند ہے، رشتے توڑنا ناپسند ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک لسٹ ہے کہ حلال و حرام کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور بتا دیا کہ شر کیا ہے، خیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرق فرما دیتا ہے اپنے کلام پاک کے ذریعے سے اچھائی اور برائی میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے اچھائی کو کھول کر بیان کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے برائی کی جڑوں کو بھی بیان کر دیا، اسی لیے اس کتاب کو فرقان سے موسوم کیا گیا۔ میں یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کے جو اسماء ہیں، قرآن مجید کے جو مختلف نام خود
قرآن مجید میں آئے ہیں ان پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے. لفظ قرآن دیکھیے, لفظ فرقان دیکھیے, الکتاب دیکھیے, وغیرہ وغیرہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان فرمائی کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق و باطل کو کھول کر تمہارے سامنے رکھ رہی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو تم کو ایک شعور دے رہی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو تم کو ایک سلیقہ دے رہی ہے, جس کی روشنی میں تم فیصلہ کر سکتے ہو بھلائی کیا ہے, برائی کیا ہے, جان سکتے ہو کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, اور اس میں تم کو کوئی تردد پیش نہیں آئے گا, اس میں تم کو کوئی الجھن نہیں پیش آئے گی. ایک روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم کو اور آپ کو عطا کرتا ہے, اور اسی روشنی کا تذکرہ آپ دیکھ چکے ہیں. سورۃ النور میں کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا کیا چیزیں بے حیائی کی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. لازمی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں, نہ صرف یہ کہ کسی اور آسمانی کتاب میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کا ذہن اور اس کی عقل بھی نہیں پہنچ سکی. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے نقصانات کا تذکرہ فرمایا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, آگے ارشاد فرمایا بابرکت ہے اس کی ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر. اب آپ دیکھیے یہاں پر صحیح معنوں میں تو ہونا یہ چاہیے تھا علی رسولہ, اپنے رسول پر قرآن نازل کیا, لیکن اپنے رسول کے بجائے اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا عبد, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کا تذکرہ فرمایا, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا, وہاں لفظ رسول, لفظ نبی وغیرہ نہیں ارشاد فرمایا, لفظ عبد ارشاد فرمایا. اور اس کی مثال کہاں ہے, جیسے آپ معراج کے تذکرے میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی کا سفر کروائی. آپ دیکھیں گے کہ بدر کا جو معرکہ ہوا, زبردست جنگ, اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مدد نازل ہوئی وہ ایسی تاریخی مدد تھی کہ اس کے بعد سے پھر اسلام کا غلبہ شروع ہوا اور مشرکین مکہ کی ہمتیں ٹوٹنے لگی. لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ یہی نصرہ علی عبدہ, اللہ نے اپنے بندے پر جو مدد نازل فرمائی. رسول و نبی یا کوئی اور لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں فرمایا. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, کہ بابرکت ہے اس پروردگار کے ساتھ جس نے نازل کیا فرقان کو اپنے بندے پر. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے بندے کی معراج بندگی میں ہے. اس حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. بندے کی جو معراج ہے, ہماری اور آپ کی جو کامیابی ہے, وہ کامیابی دراصل اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہے تو پھر انسان ناکام ہے. تو جو جتنا اچھا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا اتنا وہ عزت والا ہوگا, معزز ہوگا, اس کا مقام اتنا بلند ہوگا. اس مثال کو یوں سمجھنے لگے کہ دیکھیے شکر کی کامیابی میٹھا ہونے میں ہے. اگر شکر میں مٹھاس نہیں ہے تو لازمی بات ہے وہ شکر نہیں کہلائے گی. لیکن نمک کی کامیابی وہ نمکین پن میں ہے. اگر نمک کھارا نہیں ہے تو لازمی بات ہے وہ نمک نہیں ہے, اس کی اپنی اہمیت نہیں ہے. تو ہر چیز کی جو اپنی ایک صفت ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک کیریکٹر ہوتا ہے, اس میں جتنا وہ اچھا ہوتا ہے اتنی اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو سب سے اہم صفت ہونی چاہیے وہ تمہاری بندگی اور تمہاری عبدیت, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور اس کا اعتراف کرنا, اس کی عظمتوں کا اعتراف کرنا. یہ جتنا جتنا ایک انسان کے اندر بڑھتا چلا جائے گا, عبدیت جتنی بڑھتی چلی جائے گی, وہ انسان اتنا ہی اپنے مقامات پر بڑھتا چلا جائے گا, درجات کے اعتبار سے بڑھتا چلا جائے گا. اور اس میں سب سے کامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب کبھی اپنے رسول کے کسی اعزاز کا تذکرہ فرمایا, بڑے اکرام والے معاملے کا تذکرہ فرمایا, تو وہاں لفظ عبد ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ اصل انسان کی فضیلت وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے, کسی اور چیز میں نہیں ہے. جتنا اچھا وہ اللہ کا بندہ بنے گا اتنی اچھی اس کی عزت ہوگی, اتنی اس کو کامیابی ملے گی. الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا
للعالمین ساری نسلوں کے لیے پورے عالم کے لیے نذیرا رسول بن جائے, نبی بن جائے, آگاہ کرنے والا بن جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جن باتوں پر میری نبوت ممتاز ہوتی ہے ان باتوں میں یہ کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ کسی خطے کے لیے آئے یا کسی قوم کے لیے آئے, کسی ایک علاقے کے لیے آئے یا پھر کسی ایک قوم کے لیے آئے, لیکن فرمایا میں اب پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہوں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ پورے عالم کے لیے, سارے عالموں کے لیے, ساری نسلوں کے لیے اے نبی آپ رسول بن جائیں, اے نبی آپ آگاہ کرنے والے بن جائیں اور اس کی جانب دعوت دینے والے بن جائیں. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جس کی حکومت ہے اور جس کی ملکیت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اللہ تعالیٰ نے ملک السماوات والارض ارشاد فرمایا, اور یہی ملک ہے, اسی سے انسان مالک بنتا ہے, اسی سے انسان ملک بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ملک اختیار فرما کر یہ اشارہ فرمایا کہ وہ مالک بھی ہے وہ ملک بھی ہے. عربی کے اعتبار سے مالک اور ملک میں فرق ہے. ملک کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں بادشاہ سے, شہنشاہ سے. تو کبھی کبھی بادشاہوں اور شہنشاہوں کی حکومت جسم پر ہوتی ہے, دل پر نہیں ہوتی ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف عام انسانی شہنشاہوں کی طرح جسموں پر حکومت کرتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ دلوں پر بھی حکومت کرتا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ, ارشاد فرمایا کہ وہ مختار کل بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, ملک بھی ہے, ہر دو صفتیں اس کی ہیں. اور ہر دو صفتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نمایاں فرمایا لفظ ملک سے. الذی لہ ملک السماوات, جس کی حکمرانی ہے, جس کی ملکیت ہے, جس کی اونرشپ ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. زمین پر بھی اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں چل رہی ہے. اگرچہ کہ ہم ذرا سا غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ پلاٹ کا مالک ہے, جائیداد کا مالک ہے, زمین کا مالک ہے, یہ لینڈ لارڈ ہے اور یہ اونر ہے گھر کا. یہ دراصل یہ عارضی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ عارضی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم ان الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں, ورنہ ملکیت کسی بھی انسان کی نہیں ہے. اور دنیا بھی یہ مانتی ہے. اگر دنیا یہ نہیں مانتی تو مرنے کے بعد دوسروں کے نام ملکیت کیوں شفٹ ہو جاتی ہے, آپ سوچئے. اس کے معنی ہے کہ زندہ رہنے تک لطف اندوز ہونے کا موقع ہے, زندگی ختم ہونے کے بعد ایٹومیٹیکلی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. لہذا یہ عارضی ملکیتوں کے لیے ہم ملکیت کا لفظ, مالک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ورنہ اونرشپ کسی کی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی اونرشپ ہے. وہ ہے کل زمین و آسمان, پوری کائنات کا مالک. اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دو بڑی غلط فہمیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور پتہ نہیں قیامت تک پائی جائے گی. ایک تو یہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پوری عیسائی تعلیمات اسی پہ قائم ہے, نعوذ باللہ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ باپ ہے, وہ بیٹے ہیں, اور اس کے بعد سے پھر وہ ٹرینیٹی کا چکر چلتا ہے تثلیث کا, جس کا کوئی حل نہ عیسائی دنیا کو معلوم ہے نہ ہم کو معلوم ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اس کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں, اس نے کسی کو بھی اولاد قرار نہیں دیا. اس نے جب اولاد قرار نہیں دیا تو دوسروں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کی اولاد قرار دے. کسی کا پڑوسی ضد کرنے لگے کہ فلاں شخص آپ کا بیٹا ہے, آپ سوچئے کیا دکھ ہوگا. کس طرح سے کوئی انسان دوسرے کے لیے ثابت کر سکتا ہے کہ آپ کی اولاد ہے فلاں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد نہیں قرار دے رہا تو دوسرے شخص کے اندر یہ کہاں سے ہمت آ گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے اولاد کی تجویز رکھے. ارشاد فرمایا کہ رحمان کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ اولاد, اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے جس کی نسل ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو انسان کی نسل ختم ہو جائے گی اگر اولاد نہیں ہوگی. کوئی خاص جانور کا آپ تذکرہ کر لیں, اس کی نسل ختم ہو جائے گی, اولاد نہیں ہوگی. لہذا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے توالد کا نظام رکھا ہے کہ ایک نسل آتی ہے دوسری نسل کی جانشینی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہاں تو حیات ہی حیات ہے,
وہاں تو کمزوری نہیں، وہاں تو موت نہیں، لہذا وہاں اولاد وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، انسان جب غلط فہمی کی وجہ سے اپنے آپ پر، مخلوق پر خالق کو قیاس کرنے لگتا ہے، اللہ کو گیس کرنے لگتا ہے، تو یہ گندگیوں میں پڑ جاتا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اونرشپ میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیوں شریک نہیں ہے اس کی دلیل بھی دے دی آگے اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بھی اونرشپ میں شریک نہیں ہے۔ جب کوئی اونر نہیں ہے تو لازمی بات ہے وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ جب کوئی مالک نہیں ہے تو اس بات کی اس کو ضرورت نہیں کہ اس کو خوش کیا جائے، اس کے لیے نذرانے چڑھائے جائیں۔ جب وہ مالک نہیں ہے، اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، تو اس سے مانگا جائے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں، تنہا یکا و تنہا وہ مالک حقیقی ہے۔ کیوں؟ خلق کل شیء، اس کی دلیل یہ کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ جب اس نے پیدا کیا تو وہ مالک ہے، دوسرا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ دوسرا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی مالک اس وقت ہوتا ہے جبکہ یا تو پروڈکٹ اس کا ہو یا پھر یہ کہ خریدا ہو۔ لازمی بات ہے دونوں چیزیں دنیا میں نہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال فرمایا انسانوں سے کہ تم جن جھوٹے خداؤں کو پوچھتے ہو، ذرا ایک بار سوچو کیا ان جھوٹے خداؤں نے ایک درخت کو پیدا کیا؟ درخت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا درخت تو بہت بڑی چیز ہے، پھر یہ پوچھو ایک درخت میں شاید لاکھوں مرتبہ، آپ لاکھوں مرتبہ نہ کہیں لاکھوں پھل تو رکھتے ہیں، ہر موسم میں سینکڑوں پھل لگتے ہیں، تو ان پھلوں میں سے ایک پھل پیدا کیا ان لوگوں نے۔ ان پھلوں میں سے، اب چونکہ عربوں کے سامنے کھجور کا مسئلہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کھجور کے درخت کو تو درکنار، کھجور کو، ایک کھجور کو پیدا کیا۔ اچھا ایک کھجور بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک کھجور بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کھجور کے کئی حصے کر دو اور اس کے مغز کو الگ کرو، جب اس کے مغز کو الگ کر دو گے تو اندر تم دیکھو گے کہ گٹلی نکلے گی، تو کیا وہ گٹلی انہوں نے پیدا کی؟ پوری خدائی مل کر یہ کہے، پورے انسان مل کے کہے کہ میں نے ایک گٹلی کو پیدا کیا۔ کہا گٹلی بھی اے انسانوں بہت بڑی چیز ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گٹلی بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اس گٹلی کے اوپر اگر آپ سلیقے سے کھجور کے مغز کو ہٹائیں گے اور گٹلی جب برآمد ہوگی تو آپ دیکھیں گے بہت ہی ہلکی نازک سی ایسی جھلی ہوتی ہے، بہت جلدی پھٹ جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ پھر فرمایا اس کو عربی میں کہتے ہیں قطمیر۔ فرمایا کہ کیا کوئی انسانوں میں سے ایسا ہے یا اللہ سے ہٹ کے کوئی ایسا ہے جو ایک قطمیر کو پیدا کیا؟ کھجور کی گٹلی کی اس جھلی کو کوئی پیدا کیا؟ کوئی نہیں۔ جب ہر چیز پروردگار پیدا فرما رہا ہے تو پھر اس کی اونرشپ دوسروں کو کیسے دی جا رہی ہے؟ دوسروں کا کیسے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے؟ اولاد ملنے پر، صحت ملنے پر دوسروں کو کیسے نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں، اور دولت ملنے پر، نوکری ملنے پر، کامیابی ملنے پر دوسروں کو کیسے خوش کیا جا رہا ہے۔ جب دینے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، مالک وہی ہے، تو پھر لازمی بات ہے عبادت کا مستحق بھی تنہا وہی ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے گا، اسی سے مانگا جائے گا، اور اسی سے کسی برائی سے پناہ مانگی جائے گی، سب کچھ اسی سے ہوگا۔ فرمایا کہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ نہ اس نے اولاد اپنے لیے تجویز کی، نہ اس نے اپنے لیے اولاد بنائی، اور نہ ہی حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں سورۃ الاخلاص میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، بے نیاز ہے وہ ان چیزوں سے، اس کو ضرورت نہیں اولاد کی، اس کو ضرورت نہیں پارٹنر کی، اس کو ضرورت نہیں سپورٹر کی، اس کو ضرورت نہیں منسٹر کی، اس کو ضرورت نہیں مشورہ دینے والے ایڈوائزر کی، کسی بھی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جننے جنانے اور اولاد کے دکھیوں سے وہ بہت پاک ہے، بلند ہے، اس کا کوئی بھی ہمسانی نہیں، ہم پلہ نہیں، اور اس کی کوئی نظیر نہیں، اور اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ خالق ہے، باقی ساری چیز مخلوق ہے، اور ساری مخلوق مجبور ہے، اور اس کے پاس مجبوری نامی کوئی چیز نہیں۔ اس کو تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ،
اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا فقدرہ تقدیرا، اور ہر ایک کے اس نے بڑے اندازے رکھے، بیلنسڈ۔ آپ کو جو پانی ملتا ہے، پانی برستا ہے ایک سال میں، اگر اللہ تعالیٰ 2 سال میں 1 سال کا پانی برسا دے تو ہماری بستیاں بہہ جائیں۔ 2 ہی سال کا، 100 سال کی بات نہیں ہو رہی۔ 100 سال کا پانی اگر اللہ تعالیٰ 1 سال میں برسا دے تو کیا حشر ہوگا، سوچیے آپ۔ 2 سال کا پانی اللہ تعالیٰ برسا دے، پھر بستی مشکل ہو جائے گی، جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ 1 سال کے پانی کو 10 سال میں بانٹ دے تو جینا دوبھر ہو جائے گا۔ آپ سوچیے 1 سال کی جس مقدار میں بارش ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 سال میں تقسیم کر دے تو کیا حشر ہو جائے گا، سوچیے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا، اور آپ حیرت کریں گے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کرنے میں واقعہ یہ ہے کہ ایک ایسا تخمینہ ہے لگا بندہ جس کی وجہ سے ہر چیز جتنی ضرورت ہے اتنی پیدا کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں۔ قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں، لیکن بندوں کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی نازل فرماتے ہیں۔ ہم فرمایا ہم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا کہ بندوں کو ضرورت ہے، لہذا ضرورت کے اعتبار سے چیزیں ملتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو توازن بگڑ گیا ہوتا تھا، جینا دوبھر ہو جاتا۔ آپ حیرت کریں گے کہ بڑی بڑی سمندر میں ویل مچھلیاں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی، اور ان مچھلیوں کی غذا جو ہوتی ہے وہ دیگر بڑی بڑی مچھلیاں نہیں ہوتی ہیں، ان مچھلیوں کی غذا ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو انگلی بھر ہوتی ہیں، انگلی بھر چھوٹی مچھلی جن کو ایک لقمے کے لیے اس کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ مچھلیاں کھانی پڑتی ہے۔ ایک لقمے کے لیے وہ بڑی ویل مچھلی کو یہ چھوٹی مچھلیاں 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہڑپ کرنی پڑتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس اندازے سے پیدا کیا کہ سمندر کے ماہرین کہتے ہیں اگر ویل مچھلیاں نہ ہو تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ وہ چھوٹی مچھلیاں اتنا لاکھوں انڈے دیتی رہتی ہیں، کہہ رہے ہیں لاکھوں انڈے دیتی رہتی ہیں، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، وہی چھوٹی مچھلیاں پھدکتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن وہ ویل مچھلی ہے جو ان کو لاکھوں کی تعداد میں کھاتی رہتی ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر میں توازن برقرار ہے۔ اس پوری دنیا میں ایسے ہی توازن برقرار ہے، ہر چیز کا توازن برقرار ہے۔ یہ ہے قدرہ تقدیرا۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے توازن کے ساتھ پیدا کیا، اور اس توازن میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تو کسی کو حسن دیا، کسی کو اچھی آواز دے دی تو کسی کو علم دیا، کسی کو دولت دے دی تو کسی کو عقل دے دی۔ پورے توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج اور مجبور ہو گئے، مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ایک ہی صاحب کو ساری صلاحیت دے دیتا تو دوسروں کو جینے نہیں دیتے، خود کھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے تمہارے ہاتھوں اگر ہم یہ چیزیں دے دیتے تو تم تو پورے توازن کو بگاڑ گئے ہوتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بانٹا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے سب محتاج ہوئے، ضرورت مند ہوئے، اور پھر ایک انسانی سوسائٹی بنی۔ تو کوئی پھر انجینئر بنا ہے، کوئی ڈاکٹر، اور کوئی معلم بنا ہوا ہے، کوئی طالب علم۔ اس طرح سے ایک نظام کے ساتھ ہماری زندگی چل رہی ہے۔ فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونہ آلہۃ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی جھوٹی چیزوں کو لوگ خدا بناتے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، جس نے نہ صرف یہ کہ کوئی چیز پیدا نہیں کی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہے، ان کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو لازمی بات ہے وہ مجبور ہے، اور جب مجبور ہے تو خدائی میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور ان کا عالم یہ ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ خود اپنے لیے نفع و ضرر کے مالک نہیں تو دوسروں کو نفع و ضرر کیا پہنچا سکیں گے؟ ان کے ساتھ خود محتاجی ہے، ان کے ساتھ خود پریشانی ہے، ان کے ساتھ خود بہت سارے مسائل۔ چونکہ انسانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خدائی میں شریک کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا عالم ہے۔ ارشاد فرمایا ان کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کی والدہ ہے، ان کو غم ہوتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے، ساری چیزیں ان کے ساتھ ہے۔ وہ دونوں جدوجہد کرتے تھے۔ حضرت بی بی مریم کپڑے پودا کرتی تھی، اون کاتا کرتی تھی، ان کو بازار میں فروخت کرتی تھی، اس سے جو پیسے آتے کھانا خریدتی تھی، خود کھاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
तबरिया झील पर मछली का शिकार करते थे और मछली भूना करते थे, नोश फरमाया करते थे, ये सारी मजबूरियों के साथ वो खुदाई में कैसे शरीक हो गए। उनको भूख लग रही है, उनको गम हो रहा है, उनको सदमा हो रहा है, उनको खुशी हो रही है, उनको बीमारी हो रही है, सारी मजबूरियों के साथ इंसान खुदा कैसे बन सकता है? जरा सोचो। तुम्हारी तारीख बताती है, तुम कहते हो कि उनका आखिरी अशाइया बड़ा जबरदस्त अशाइया था, खुदा को क्या जरूरत पेश आ गई कि वो डिनर खाएं, अशाइया खाएं? खुदा को क्या जरूरत पेश आ गई? इसीलिए एक मौके पर अक्सर उम्र लड़के तो वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन सीनियर हजरात जानते हैं कि 10-12 साल पहले हैदराबाद में एक मसला हुआ था और फिर वो सारे हिंदुस्तान में उसकी बड़ी शोहरत हो गई थी कि फला मूर्ति दूध पी रही है। अब उसके बाद से बात जरा सीधे साधे मुसलमान वो परेशान भी हुए, ऐसा तो नहीं कि ये करामत की वजह से ये फितना बन जाए। मैंने कहा कि सोचने की बात है कि अगर वो मूर्ति दूध पी रही है तो वो मूर्ति दूध की मोहताज है, जो दूध की मोहताज है वो खुदा कैसे बन गई? इसको क्यों पूछ रहे हो? जरा सोचने की कोशिश करो कि उसको जरूरत पड़ रही ग़िज़ा की, वो ग़िज़ा ले रही है, तो फिर दूसरों को क्या ग़िज़ा देगी? वो खुद हड़प कर रहा है दूसरों का दूध, तो दूसरों को क्या देगा? सोचने की कोशिश करो। तो ये जो खुद अपने लिए किसी किस्म पर किसी चीज पर कादिर नहीं, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? लाजमी बात है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत जो अल्लाह ताला के जलील कदर नबी और रसूल थे, और रसूल की फजीलत आप जान सकते हैं कि उनकी फजीलत तक बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग नहीं पहुंच सकता। तो लाजमी बात है जब नबी और रसूल अपने लिए नफा व दरर पर कादिर नहीं, वो अपने लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, वो बीमार होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो फिर वो अपने लिए जब नफा व जरर के कादिर नहीं, तो दूसरों को कैसे नफा व जरर पहुंचा सकते हैं? वला यमलिकुना लिअनफुसिहिम दर्रन वला नफा वला यमलिकुना मौतन वला हयातन। खुद उनकी मौत उनके अपने हाथ में नहीं है, खुद उनकी जिंदगी उनके हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला उनको मौत से दुचार करता है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी देता है, और जब मौत जिंदगी पर कादिर ने वाला नुशूरा, और फिर आखिरत में मैदान हशर में खड़ा करने पे वो कहाँ कादिर, लिहाजा मैदान हशर में भी अल्लाह ताला ही खड़ा करेगा, वही कादिर मुतलक है। लिहाजा उन्हीं की इबादत करो, अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह ही से वाबस्ता रहो, उसी से मदद मांगो। ये था मुशरिकीन मक्का के अकीदे पे एक ज़र्ब लगाना, एक चोट लगाना कि जो तुम्हारा अकीदा है वो कितना बोसीदा है, कितना गया गुजरा है कि मखलूक को तुम खुदा बनाए हुए हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने अब मक्के मुकर्रमा के मुखालिफिन के उन एतराज़ात का तज़किरा फरमाया जिनके बारे में मैं अर्ज कर चुका हूँ कि आम तौर पर इंसानियत इन्हीं एतराज़ात का शिकार होकर इताअत रसूल से महरूम हो जाती है और रसूल की पैरवी से महरूम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि भाई ठीक है, ऊपर वाले को हम मालिक मानते हैं, लेकिन याद रखिए इतना कह देना काफी नहीं है। इस्लाम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेता है, इसको कबूल करके उनकी नजात की खुशखबरी नहीं दी जा सकती, बल्कि याद रखिए दूसरा अहम तरीन पहलू है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मानना। रिसालत ही के एतराफ में लोग बहुत शशोपंज में पड़ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि रिसालत का एतराफ करना इताअत करना है, मानना है, पैरवी करना है, लिहाजा रिसालत ही को नहीं मानना चाहते, यहीं से इख्तिलाफ पैदा होता है। और रिसालत को न मानने के लिए जो नुक्ते उठाए गए थे, एतराज़ात रखे गए थे, वो ये वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़कुन, कहा अहले कुफ्र ने तो कुरान मजीद कुछ नहीं है सिवाय इसके कि एक झूठ है, जालसाजी है जो तैयार कर ली गई। कैसे? इफ्तराहु नाउज़ु बिल्लाह, मोहम्मद ने इसको गढ़ लिया, व आनहु अलैहि कौमुन आखरून, और इसमें उनकी मदद करने वाले कुछ दीगर लोग हैं, चंद लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कलाम पाक तैयार किया जा रहा है। वक़द जाउ ज़ुल्मन व ज़ूरा, इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया, बहुत बड़ा झूठ बोला। उन्होंने जुल्म क्या किया? अपने आप पर जुल्म किया उन्होंने कि अल्लाह ताला की किताब को मानने से इनकार कर दिया, अपने लिए तबाही मोल ली। ये उनकी अपनी बर्बादी है, जो उनका अपनी जानों पर जुल्म है। और ज़ूर बहुत बड़े झूठ को कहते हैं, और झूठ इसलिए कि उनको मालूम था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ کلام نہیں تیار کر سکتے. وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف کوئی ایسی اکیڈمی نہیں جو یہ کلام نازل کر سکے, اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑی سے بڑی علمی اکیڈمی یہ کلام تیار کر کے نہیں پیش کر سکتی. ساری چیزیں وہ جاننے کے باوجود جھوٹ بول رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا, آپ حیرت کریں گے آج تک کے یورپ کے پڑھے لکھے وہی اعتراض لے کے اچھلتے رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت لکھیں گے تو اس مسئلے کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں گے, اور کیا کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن مجید کے مضامین کسی سے لے لیے تھے. کن سے لے لیے تھے؟ اتنے بیوقوف ہے, ان میں حضرت سلمان فارسی کا جیسے نام دیں گے کہ وہ ایران کے سلمان فارسی تھے, ان سے معلومات لے لی. ان میں نام دیں گے ایک ایسے غلام کا جو غلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا. حضرت سلمان فارسی ایمان کب لائے؟ حضرت سلمان فارسی ایمان لائے اس وقت جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے. 13 سال بعد نبوت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے قیام فرمایا, کچھ توقف فرمایا قباء میں. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سلمان فارسی آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. مشہور واقعہ ہے. تو یہ 13 سال تک کہاں تھے سلمان فارسی جو مدد کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے تصنیف کرنے میں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. جس غلام کا نام لیتے ہیں وہ غلام کا عالم یہ کہ وہ ایک آجمی غلام تھا جو عربی بڑی لکنت کے ساتھ بولا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رومی غلام اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات دے رہا ہے تو یہ بہترین اعلیٰ درجے کی فصیح عربی کون دے رہا ہے, ذرا ان سے سوال کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگار جو یورپ میں ہوتے ہیں عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی کس سے؟ بحیرہ سے. کب؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل 12 سال کے تھے, لہذا وہ بحیرہ سے لے لیا تھا قرآن مجید, مضامین لے لیے تھے. یہ بھی ایک معجزہ ہوا. 12 سال کا لڑکا ایک کلام لیا, 40 سال تک اس کو اپنی یادداشت میں رکھا, 40 سال کی عمر کے بعد 23 سال تک دھیرے دھیرے اس کو پیش کیا. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ان بیوقوفوں کو کم سے کم اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں بحیرہ سے ملاقات کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. اور وہ واقعہ سیرت ابن ہشام بھی نقل کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مرحوم کا بھی انتقال ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت کے لیے جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنہائی محسوس کی اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. انہوں نے کہا کہ لمبے سفر ہوتے ہیں, بچوں کو نہیں لے جایا جاتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہ دیکھ سکے اور پھر انہوں نے کہا اچھا تم چلو ہمارے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر گئے اور لے کے جانے کے بعد سے چلتے چلے گئے اور یہاں تک کہ قافلہ مدینہ منورہ کے شمال میں بصرہ شام ایک علاقہ ہے جو موجودہ دور میں سیریا میں آتا ہے, دمشق کے قریب پڑتا ہے وہ علاقہ. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچا اور پھر اس کے بعد سے وہ چرچ میں دیکھا جس چرچ میں وہ بحیرہ رہتا تھا جو بالکل اپنے چرچ سے باہر نہیں نکلتا تھا. راہب تھا, وہ تاریک الدنیا تھا اور اپنے چرچ میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا تھا. اس نے دعوت دی قافلے والوں کو تو لوگ بہت حیران ہو گئے, بستی کے لوگ حیران ہو گئے کہ ان کو کیا سوچی, یہ کیسے کھانے کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, یہ خود کبھی نہیں نکلتے. لیکن اس نے دعوت دی قافلے والوں کو اور پھر قافلے کے سارے لوگ جتنے تھے 10-12 وہ سب کھانے کے لیے چلے گئے. اس نے کہا کہ تم سب آگے ہو لیکن ایک کوئی تمہارا فرد مس ہو گیا, رہ گیا. ابو طالب نے کہا نہیں سب آگے, جتنے لوگ تھے سب آگے. کہا نہیں, میں مان ہی نہیں سکتا ہوں, تم میں سے ایک شخص پیچھے رہ گیا. ابو طالب نے کہا سوائے ایک چھوٹے سے بچے کے باقی سب آگے. کہا نہیں, اس بچے کو بھی آپ بلائیے, اس بچے کو بھی آپ بلائیے. اس نے ضد کی, جب ضد کی تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا تو کہا اب آپ کا قورم پورا ہوا. اس کے لیے میں نے دعوت کی تھی اور جس کے لیے میں نے دعوت کی تھی مقصد اب حاصل ہوا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ
دیکھیے اطراف و اکناف یہودی آباد ہیں اور میں اس بچے کے سلسلے میں ڈرتا ہوں کہ یہودی ان کو نقصان پہنچائیں گے، آپ فوراً واپسی کا ارادہ کیجئے، یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کے رسول اور نبی بننے والا ہے۔ تو کہا یہ کیسے تم سمجھ رہے ہو؟ کہا کہ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں جو اپنا گرجا گھر بنایا ہوں، یہ عبادت کا جو میں مرکز بنایا ہوں، اس کے آگے جو سامنے وہ جو درخت ہے جس کے نیچے آپ لوگوں نے قافلہ روکا ہے، اتر پڑے، وہ اس درخت کے سلسلے میں ہماری روایتیں، ہمارا علم بتاتا ہے کہ اس کے نیچے نبی اور رسول کے سوا کوئی نہیں اترتا۔ یہ پہلا آپ کا قافلہ ہے جس کو اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اس درخت کے نیچے آپ حضرات اترے۔ وہ درخت اب بھی موجود ہے، پتہ نہیں وہی درخت ہے یا بہرحال ایک درخت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ درخت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کا قافلہ آ رہا تھا تو اوپر بادل ساتھ آ رہا تھا، اور جب میں نے دعوت دی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بادل وہیں ٹھہرا ہوا ہے جہاں درخت پہ بادل سایہ کیا ہوا ہے، اور جب آپ نے اس بچے کو بلا لیا تو میں دیکھا کہ بادل بھی ساتھ چلا آیا۔ لہذا میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہی لڑکا آگے چل کے آخری رسول بننے والا ہے، آپ فوراً واپس ہو جائیے۔ ابو طالب واپس ہو گئے، انہوں نے پھر بہت لمبا قیام نہیں کیا کیونکہ وہ ڈر گئے تھے، واقعی گھبرا گئے تھے کہ ایسا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ یہ ایک ملاقات جو بحیرہ راہب سے ہوئی تھی، جس میں ایک چند گھنٹے سمجھیے 2-2.5 گھنٹے، اور اس میں ایک کھانا اور ایک نشست، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 114 سورتوں والی پوری کتاب لے لی، اور اس کتاب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تقریباً 28 سال تک سینے میں محفوظ رکھا، اور 28 سال کے بعد جب 40 سال کے آپ ہو گئے تو پھر دھیرے دھیرے 23 سال تک لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ مستشرقین کی عقل مندی ہے جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے لاکھوں ڈالر کی تنخواہیں لے کے زندگی بھر میں ایک کتاب لکھ کے مرتے ہیں، ایک کتاب لکھتے ہیں، ہم چلتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، تیر چلایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دراصل وہ اعتراضات ہے جو موجودہ دور کے پڑھے لکھے لوگوں کے نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کے جاہلوں کے تھے، وہی اعتراضات آج بھی دہرائے جاتے ہیں۔ اعانہ علیہ قوم آخرون فقط جاءوا ظلم و زورا، یہ تو بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، بہت بڑی جھوٹ کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہ پچھلوں کے قصے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اکتتبھا، اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ مطالبہ کیا کہ کوئی لکھ کے دے دے۔ اکتتبہ کے معنی ہوتے ہیں لکھنا، لکھوانا، اپنے لیے کوئی چیز لکھوانا۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یہ ان پر صبح شام ڈکٹیٹ کی جاتی ہے۔ کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے، کہاں سے آ گیا، وہ کب کر رہا ہے، یہ بتانے سے وہ قاصر ہیں۔ فرمایا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے اے نبی کہ ہرگز نہیں یہ کتاب وہ ہے جس کو ذات نے نازل فرمایا جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے واقف ہے، اور اسی لیے وہ بعض مقامات پر زمین اور آسمان کے ان رازوں کا تذکرہ کرتا ہے جن رازوں تک اس دنیا کی ذہین ترین انسانی جماعت نہیں پہنچ سکی، سائنسدانوں کی جماعت نہیں پہنچ سکی، ایسی حقیقتوں پہ سے وہ پردہ اٹھاتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ کلام یہ خالق کا ہے، یہ کلام مالک کا ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ نازل فرما رہا ہے۔ اس میں الفاظ کے اختیار کرنے سے لے کر مضامین جمع کرنے تک ساری وہ حقیقتیں ہیں جس میں کوئی بھی بندہ شریک نہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ تم اور تمہارے جتنے ساتھی ہیں، ضروری نہیں انسان بلکہ جنوں میں سے بھی اگر لے سکتے ہو تو سپورٹ لے لو، سب مل کر اس کلام کا جواب پیش کرو۔ کہا پورے کلام کا جواب پیش کرنا تو مشکل ہوگا، 10 آیتیں پیش کرو، 10 آیتیں بھی شاید مشکل ہوں گی۔ ایک چھوٹی سی جو سورت ہے 3 آیتوں کی، ان 3 آیتوں والی سورت 3 آیتوں پر مشتمل، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چھوٹی سی سورت 3 ہی آیتیں، ایسی ایک سورت پیش کر دو، زبان کے اعتبار سے، معانوں کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، تو مکہ مکرمہ کے پورے مخالفین ساری جگہ لڑتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، خوریزیاں ہوتی رہی، معرکے ہوتے رہے، لیکن قرآن مجید کا جواب نہیں دے سکے۔
اگر جواب دے سکتے ایک صورت نازل کر لیتے, ایک صورت پیدا کر لیتے, تو لازمی بات ہے ان ساری جگہوں کی نوبت ہی نہیں آتی, سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا. لیکن نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت تک یہ نہیں ہو سکے گا. پوری مخالفتیں ہیں, جھگڑے ہیں, اور آپ جانتے ہیں اس دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا بٹ جاتی ہے دو ہی حصوں میں, ایک ماننے والے ہوتے ہیں, ایک نہ ماننے والے ہوتے ہیں. 20 ناموں کے ساتھ وہ آتے ہیں میدان میں, لیکن دیکھا جائے تو جمع کرنے والی چیز ایک ہی ہے کہ الکفر ملت واحدہ, پورے کے پورے انکار, اسلام کا اعتراف نہ کرنا, قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہ ماننا. اسی بنیاد پہ سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں, بمباری کر کے بستیوں کو ختم کر دیتے ہیں, بمباری کر کے اسکولوں کو ملیامیٹ کر دیتے ہیں, دواخانوں کو نشانے بناتے ہیں اور بلینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ جھگڑا ختم کرنا ہے تو ایک کتاب پیش کر دو ایسی مقبول, اور اس کتاب کی بنیاد پہ تمہاری سوسائٹی تشکیل پالے, جھگڑا ختم ہو جائے, قصہ ختم ہو جائے. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت تک نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ نازل کرنے والا کون ہے؟ یعلم السر فی السماوات والارض, زمین و آسمان کے رازوں سے واقف. اور یاد رکھو وہ ایسی ہستی ہے کہ جہاں وہ خالق ہے, مالک ہے, اور جہاں اس کا قابو ہے وہ قادر ہے, وہیں پر اس کی کیفیت یہ انہ کان غفور الرحیم, وہ بہت ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہے. لوٹ کر آؤ اس کے پاس لوٹ کر آ جاؤ, توبہ کر لو. لازمی بات ہے رحم و کرم فرمائے گا, معاف فرما دے گا. قرآن مجید کی آیتوں کا جو اختتام ہوتا ہے ان کو اصطلاح میں دراصل خواتیم الآیات کہتے ہیں, جو خود ایک عجیب و غریب چیز ہے. اب دیکھیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ کلام اس پروردگار کی جانب سے نازل کردہ ہے, وہ نازل کر رہا ہے جو زمین و آسمان کی حقیقتوں سے واقف ہے. اب اس کے بعد ہماری اور آپ کی عقل کہتی ہے کہ یوں آیت ختم ہو, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ علی کل شیء قدیر, وکان اللہ علی کل شیء قدیر. اس طرح کا کوئی جز ہوتا, اختتام ہوتا تو مناسب لگتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دیکھیے, قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو اس پروردگار نے نازل کیا جو آسمانوں کے رازوں سے بھی واقف ہے, زمین کے راز سے بھی واقف ہے. بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحیم ہے, غفور اور رحیم. یہاں قدرت کا لفظ نہیں لایا اللہ تعالیٰ نے, مغفرت کا لفظ لایا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ عجیب و غریب شان ہے مولا کی کہ دشمنوں کی دشمنی کا تذکرہ کر کے اپنی محبتوں کا تذکرہ کر رہا ہے, تاکہ بندے لوٹ کر اللہ کی طرف آئے, توبہ کریں. مایوس نہیں کرنا چاہتا اپنے بندوں کو, جو کچھ بھی کیا تم نے کر لیا, کوئی حرج نہیں, چھوڑ دو اس روش کو. اللہ سے مغفرت طلب کر لو, معافی مانگ لو, توبہ کر لو, آ جاؤ اس کے دربار کی طرف. لازمی بات ہے وہ بخش بھی دے گا, غفور بھی ہے, اور رحیم رحم بھی کرے گا. غفور یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر وہ پردہ ڈال دے گا. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اسی صورت کے ختم ہونے سے پہلے رحیم اس لیے کہ گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. یہ تو بہت بڑی شان غفاری ہے, معاف کرنے کی بڑی پیاری ادا ہے کہ غلطی کو پوشیدہ کر دیا جائے. دیکھیے معاف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی استاد اپنی کلاس میں ٹیچر کو کھڑا کر کے کہے تم نے چیٹنگ کی, سب اسٹوڈنٹ کے درمیان اس نے اعتراف کیا جی میں چیٹنگ کیا, اس کے بعد کہے ٹھیک ہے میں تم کو معاف کر رہا ہوں, لیکن وہ بیچارہ شرمندہ تو ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ گناہوں پہ وہ پردہ ڈال دیتا ہے. جب بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے تو پھر بندے کو ان کے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا موقع بھی نہیں دیتا. یہ تو غفور ہے, یہ تو غفور ہے جس کی ایک تشریح یوں کی جاتی ہے کہ میدان حشر میں بندے کے گناہوں کی لسٹ بیان کی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا, ارشاد فرمائے گا لیکن تو نے صدق دل کے ساتھ توبہ کی تھی, لہذا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو بندہ کہے گا اللہ معاف کر دیا, آپ تو بہت بڑے رحمان ہیں, لیکن کاش آپ گناہوں کی لسٹ بیان نہ کرتے, سارے انسانوں نے تو سن لیا, میں تو شرمندہ ہو ہی گیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نادان پلٹ کر دیکھ. جو پلٹ کے دیکھے گا تو پیچھے ایک پردہ ہوگا ساری مخلوق اور اللہ کے درمیان, یعنی اس بندے کے درمیان, کہ وہ بندے کے گناہ دیگر لوگ نہیں سن سکے ہوں گے.
اللہ تعالیٰ یہ گناہوں پر اس طرح پردہ ڈالتا ہے. یہ تو ہے غفور تک. وہ غافر الذنب بھی ہے, وہ غفور ہے, وہ غفار ہے. رحیم کیا ہے, یہ اس صورت کے اختتام میں آ رہا ہے کہ اس کی رحمتیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں نام اعمال میں بڑے بڑے گناہوں کو میٹ دے گا, اس پہ پردہ ڈال دے گا, وہیں پر اللہ تعالیٰ اتنا رحم فرمائے گا, اتنا رحم فرمائے گا کہ نیکیاں وہاں پر لکھ دی جائیں گی. ان گناہوں کے مقام پر نیکیاں لکھ دی جائیں گی, اس پر انسان کو اجر ملے گا. اس کی تفصیل آنے والی ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ ہے اس کی رحمت کی کیفیت. تو ارشاد فرمایا کہ لوٹو اس کی طرف, توبہ کرو, مغفرت چاہو اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. نہ صرف وہ بخش دے گا, گناہوں پہ پردہ ڈالے گا, بلکہ وہ بڑا مہربان ہے. عفون عام معافی کو کہتے ہیں, غفور گناہوں کو چھپا دینے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ عفون معاف بھی کرتا ہے, غفور وہ گناہوں کو چھپا بھی دیتا ہے اور انسان کو شرمندہ ہونے سے بھی بچا لیتا ہے. رحیم بڑا مہربان ہے, وہ اس کے بعد اجر بھی خوب دیتا ہے. یہ ایک پہلا اعتراض ان کا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ کلام اپنی جانب سے تیار کر لیا اور پیش کر رہے ہیں. دوسرا اعتراض, وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. کیا ہوا اس رسول کو کہ وہ کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے ہیں. لولا انزل الیہ ملک, فرشتہ کیوں نہیں آتا, فیکون معه نذیرا, کہ ان کے ساتھ وہ بھی ڈرانے والا بن جائے, آگاہ کرنے والا بن جائے. اور پھر او یلقا الیہ کنز, خزانہ کیوں نازل نہیں ہوتا رسول پر. او تکون لہ جنت, یا پھر ان کے لیے باغ, زبردست قسم کا فارم ہاؤس کیوں نہیں, یاکل منہا, جس سے وہ کھا لیا کریں. کیوں رسول کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ بازار جائیں, کیوں نبی کو ضرورت پیش آ رہی ہے خرید و فروخت کریں, کیوں نبی کو ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ان کے گھر چولہا سلگے کھانا پکے. یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. وقال الظالمون, اور یہ ظالموں نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پہ کہ بس ایک جادو سی ہو گئی ہے اور ایک خط سوار ہو گیا ہے. ہر مقام پہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ, اللہ کی بات مانو, اللہ کی بات مانو, توبہ کر لو. خوشی میں بھی کہہ رہے ہیں, غم میں بھی کہہ رہے ہیں. میت ہو جاتی ہے تب بھی وہ یہی کہتے ہیں, شادی ہوتی ہے تب بھی کہتے ہیں تقوی اختیار کرو. وہ مجمع میں بھی یہی کہتے ہیں, تنہائی میں بھی یہی کہتے ہیں. خط کا ایک جادو کا سا اثر ہے ان پر. انظر کیف ضرب لک الامثال. ان کے سوالات, اعتراضات کے جواب دینے کی ضرورت نہیں. اے نبی آپ ذرا دیکھیے, ان کی بیوقوفی کھل کر آ رہی ہے ان کے خود اعتراضات کے سلوٹوں سے. ارے ایک بات کہو نا, کوئی ایک الزام دو, کتنے الزام دو گے؟ شاعر تم کہہ رہے ہو, مجنون تم کہہ رہے ہو, جادوگر تم کہہ رہے ہو, تم کہہ رہے ہو کہ وہ بازار کیوں جاتے ہیں, تم کہہ رہے ہو کھانا کیوں کھاتے. ساری چیزیں یعنی ایک متضاد قسم کے دعوے کر رہے ہو رسول کے خلاف. اس کے معنی یہ کہ ذہنی طور پر تم تناقض کے شکار ہو, تم خود نہیں سمجھ سکے کہ یہ رسول کیا ہے. لہذا انظر کیف ضرب لک الامثال, ذرا آپ دیکھیں آپ کے لیے کیا کیا یہ بکے جا رہے ہیں. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا, اور یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہا جائے. اللہ تعالیٰ آگے چل کے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا, تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا, کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, آپ کو زبردست باغات دے دیتا جن باغات کی دنیا میں کوئی نظیر نہ ہوتی. اور ویجعل لك قصورا, اور آپ کے لیے عظیم الشان محل, کئی قصور فرمایا, قصرن نہیں فرمایا, کئی محل آپ کو عطا کر دیتا. یہ اللہ کی قدرت سے دور نہیں, اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو, رسول کو ساری انسانیت کے لیے اسوہ بنایا, اور ساری انسانیت کو جب پیروی کرنی ہے اور نبی اور رسول اگر وہ ان کو کھانے پینے کا بندوبست نہ کرنا پڑے, وہ محل میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ویسے ہی رزق آتا رہے جیسے حضرت بی بی مریم کے پاس آتا رہا,
تو 99% لوگ یہ کہیں گے رسول ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے، ان کو تو گھر میں تیار کھانا آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خواب نازل ہوتا تھا، ہم کو تو مزدوری کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تجارت کرنی پڑتی ہے، لہذا ہم عبادت نہیں کر سکتے، رات میں اٹھ کے ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے، وہ رسول کے ساتھ خاص ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی تھی، لہذا انہوں نے تہجد پڑھ لی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ بتائیں گے کہ رسول کے گھر 3 مہینے چولہا نہیں سلگے گا، پھر بھی وہ تہجد پڑھیں گے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ رسول کو متواتر روزے رکھنے پڑیں گے، فاقہ ہوگا، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ رسول کی صفت اور کیفیت یہ ہوگی کہ سخت عالین ہوں گے، پھر بھی وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہم یہ بتائیں گے تم کو کہ رسول سخت زخمی ہو جائیں گے، خون آلود چہرہ ہو جائے گا، پھر بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، تو ساری انسانیت کے لیے پھر رسول آئیڈیل بنیں گے۔ لہذا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور یہ کہا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے محل نازل ہو جائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو، جس کے کوئی اگزامپل نہ ہو، آپ اگر ارشاد فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میرے لیے وہ جنت میں رکھا جائے، دنیا میں ضرورت نہیں ہے، دنیا میں ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا میں فرمایا اے اللہ نہ صرف محمد کو بلکہ آل محمد کو اتنا ہی دیجئے جس سے کہ بس زندگی گزر جائے، اس سے زیادہ نہ دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات کے لیے، پورے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ آگے چل کے یہ جو اعتراض ہے وہ دوسرے رکوع میں اس کا جواب آیا ہے، رکوع کی تقسیم کر دی گئی، لیکن جواب چونکہ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ رکھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں، کہ اللہ چاہے تو محل دے دے، اللہ چاہے تو باغات دے دے، لیکن مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ دل میں انکار ہے، دل میں کفر ہے، اور چاہے کچھ ہو جائے بہرحال نبی کو وہ رسول نہیں مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہرحال کرتے رہیں گے۔ ارشاد فرمایا ان کا یہ کہنا کہ کھانا کھانا پڑتا ہے، بازار میں چلنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سارے رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ روا رکھا، سارے رسول بندوبست کرتے تھے، محنت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور دیگر بہت سارے وہ ذرائع اختیار فرماتے تھے جس سے کہ پھر آمدنی برآمد ہو، اکل حلال ہو، اور پھر اکل حلال پر وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ارشاد فرمایا اگر روئے زمین پر بجائے انسانوں کے فرشتے بسے ہوتے، فرشتے ہی رہتے جن کو نہ بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن اس روئے زمین پر انسان بسے ہوئے ہیں جن کو نیند بھی آتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے انسانوں ہی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا۔ اور یہاں پر ان کے 2 اعتراضات گزر گئے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو تیار کر لیا ہے، گڑھ لیا گیا، نعوذ باللہ، اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور دوسری بات یہ کہ یہ رسول ان کو کھانے پینے کی نوبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہاں کھانے پینے کی نوبت آتی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور سارے مسائل کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ انکار کی وجہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اور بھی اعتراضات کا تذکرہ فرمایا، انشاءاللہ وہ آگے آتے رہیں گے، اور آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں ان کی وضاحت رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔